نہیں ہے بندے کو۔ کوئی بندہ یہ خیال کرے کہ جہاد یا قتال میں اللہ کی راہ میں نکلنے کی وجہ سے مجھے موت آئے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بارہا اپنی زندگی میں جہاد کیا، دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرما دی۔ ان کی زندگی تھی، وہ بعد میں اپنی طبی موت جو ہے وہ فوت ہوئے، مرے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں جہاد نہیں کیا، ہو سکتا ہے سوچا تک بھی نہ ہو، لیکن وہ موت سے بچ نہیں سکے۔ یہ جتنے قبرستان بھرے ہوئے ہیں، کیا خیال ہے یہ سارے لوگ افغانستان جا کر لڑے تھے؟ یہ جتنے قبرستان ٹبے اور خربوزے میں ہیں، اور محترم بھائیو برنالہ بنی پر، کیا خیال ہے یہ کشمیر میں لوگ جا کر شہید ہوئے ہیں؟ یہ ادھر ہی ان کی زندگی کی ابتدا بھی ادھر ہی ہوئی ہے، اور ان کی زندگی کی انتہا بھی ادھر ہی ہو گئی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ بندہ جہاد کے میدان میں یہ تصور کرے کہ بس موت ہی ہے، تو یہ تصور درست نہیں ہے۔ موت نے تو آنا ہی آنا ہے، ہم جہاد کریں یا نہ کریں، اللہ کی راہ میں نکلیں یا نہ نکلیں۔ جتنا مرضی موت سے ڈرے، موت سے بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح فرمائی کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا، دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا، اور اسی طرح سے موت کے ڈر سے جہاد فی سبیل اللہ میں جانے سے انکار بھی نہیں کرنا۔ وجہ سبب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، پا لے گی تمہیں موت، آپ پہنچے گی تمہارے پاس موت سے تم بچ نہیں سکتے۔ یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی، ولو کنتم، اگرچہ ہو تم، فی بروج، بروج کہتے ہیں قلعوں کو، مشیدہ، چونا گچ، پختہ، مضبوط، اگرچہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند کر لو، تب بھی تمہیں موت آ پہنچے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور جو منافقین ہیں یا اسی طرح سے جن کے ایمان پختہ نہیں ہیں، فرمایا وَإِن، اور اگر تُصِبْهُمْ، انہیں کوئی پہنچے بھلا، حسنۃ، بھلائی، یقولوا، تو کہتے ہیں ہذہ، یہ جو بھلائی ہے، یہ جو فتح ہے، یہ جو کامیابی ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے ان کو سیئۃ، کوئی برائی، یقولوا، تو کہتے ہیں ہذہ، یہ جو برائی پہنچی ہے، یہ جو شکست ہوئی ہے، یہ جو تکلیف آئی ہے، من عندک، تیری طرف سے ہے۔ یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور ہمیشہ جن لوگوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار دوسرے لوگوں کو ہی ٹھہراتے ہیں۔ تو منافقین اور وہ لوگ جن کا ایمان کمزور تھا، جو جہاد سے روگردانی اور کتراتے تھے، فرمایا ان کو کوئی فتح مل جائے، کوئی بھلائی پہنچے، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کا خاص فضل ہوا ہے، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی گزند پہنچے، تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ قل، کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، ہر چیز ہی اللہ کی طرف سے ہے، بھلائی بھی اللہ کی طرف سے، برائی بھی اللہ کی طرف سے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے اور تکلیف بھی اللہ کی طرف سے، خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی اللہ کی طرف سے۔ فرمایا فما لہؤلاء القوم، پھر کیا ہے ان لوگوں کو، لا یکادون، نہیں یہ قریب آتے، یفقہون، سمجھنے کے، حدیثا، کوئی بات، یعنی پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، قریب بھی نہیں پھٹکتے کہ اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ یہ واقعتاً ہے کیا مسئلہ، یہ مسئلہ کیا ہے، کہ ہمیں تکلیف آئی تو کیوں آئی، ہمیں پریشانی آئی تو کیوں آئی، خیر ملی تو کیوں آئی۔ تو حالانکہ جب خیر ملنی ہے تو وہ اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے ملنی ہے، امیر کی اطاعت کی وجہ سے ملنی ہے، اسی طرح سے ڈسپلن کو قائم رکھنے کی وجہ سے بھلائی ملنی ہے، اور اللہ کا فضل شامل ہونا ہے تو بھلائی مل جانی ہے۔
اور جو تکلیف آنی ہے، جو شکست ہونی ہے، اس کے پیچھے بھی کیا ہونا ہے؟ کچھ نہ کچھ ریزن ہونا ہے، اور پھر اللہ کی ناراضی ہونی ہے، اللہ کی ناراضی ہونا ہے کہ ڈسپلن قائم نہیں کیا، امیر کی اطاعت نہیں کی، اور اسی طرح سے جس طرح اللہ رب العالمین چاہتے ہیں اپنی راہ میں نکلنے کے لیے ویسے کیا نہیں ہے، تو اللہ کی ناراضی آئی ہے، تو اس کے ساتھ ہی شکست یا دیگر تکالیف آ گئی۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، فرمایا اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے انہیں، حسنۃ، کوئی بھلائی، یقولوا، تو کہتے ہیں وہ، هذه من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کا بڑا فضل ہے، ہیں جی، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یعنی اس پر شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی احسان بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں اللہ نے دیتا ہے سن، ہیں جی۔ اب حالانکہ انہیں چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احسان مانیں، اور اس کے برعکس وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے ان کو، سیئۃ، کوئی برائی، یقولوا، کہتے ہیں، هذه من عندک، یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی تیری طرف سے ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں، جہاد سے خود جی چراتے ہیں، جان مارتے کوئی نہیں، محنت کرتے کوئی نہیں، اور موت سے ڈرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ان کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ تکلیف آئی ہے۔ فرمایا قل، کہہ دیجئے، کل، ہر ایک چیز، اچھائی برائی، خیر اور شر، من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے، جیسے بھی حالات بنتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ فما لہؤلاء القوم، پھر کیا ہے ان لوگوں کو، لا یکادون، نہیں قریب آتے، یفقہون حدیثا، کوئی بات سمجھنے کے، ہیں جی، نہیں یہ قریب آتے کہ کوئی بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں بالکل واضح طور پر یہ بات سمجھا دی ہے کہ کوئی بندہ اس پریشانی اور ٹینشن کے اندر رہے ہی نہ کہ میں اگر جہاد میں جاؤں گا تو مجھے موت آ جائے گی، میں مر جاؤں گا، جبکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ موت یہ بندے کو ویسے بھی چھوڑنے والی نہیں۔ موت کی تین بڑی حقیقتیں ہیں۔ کتنی بڑی حقیقتیں ہیں؟ تین بڑی حقیقتیں ہیں۔ سب سے پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہر کسی کو آئے گی، ہر کسی کو آئے گی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کو چکھنا ہی چکھنا ہے اس نے، کوئی بندہ موت کو چکھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ موت کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ نہ تو کوئی اپنی نیکی کی بنیاد پر رہ سکتا ہے زندہ، اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العالمین انبیاء کو کبھی موت نہ دیتا، نہ ہی کوئی بندہ اپنے شر برائیوں کی وجہ سے اور اپنی سرکشی کی وجہ سے زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو فرعون، حامان، قارون اور اس طرح سے نمرود وہ زندہ ہوتے، باقی ہوتے۔ تو پتہ چلا نہ تو کوئی اپنے نیکی اور تقوی کی وجہ سے زندہ رہ سکتا ہے، نہ ہی کوئی اپنے شر اور جو ہے نافرمانی اور سرکشی کی بنیاد پر زندہ رہ سکتا ہے، بلکہ ہر کسی کو موت آئے گی۔ صحیح بخاری شریف میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تو موسیٰ علیہ السلام ذرا جلالی طبیعت سے تھے، تو انہوں نے اس کو مکہ دے مارا، آنکھ پھوڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جو ہے ملک الموت واپس اللہ کی طرف گئے اور جا کر کہنے لگے، ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، یا اللہ تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ ایک بڑے داند بیل، جسے عربی میں ثور کہتے ہیں، اس کی پشت پر ہاتھ رکھو، اور جتنے بال جو ہے وہ ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی بڑھا دی جائے گی، ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی بڑھا دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے آ کر ملک الموت نے فرمایا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈر ہے، بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو، ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی بڑھ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ثم الموت، پھر بھی کیا ہوگا؟
موت ہے، یعنی ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی بڑھ جائے تب بھی موت سے بچ نہیں سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ آ گئی، تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ پھر ابھی ٹھیک ہے، فالآن، پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن بس اتنا ہو جائے کہ مجھے بیت المقدس سے اتنا قریب کر دیا جائے، کیونکہ بیت المقدس کی آزادی کا ایک خواب تھا، ایک خواہش تھی ان کی کہ بیت المقدس کیا ہو جائے، آزاد ہو، تو مجھے اتنا قریب کر دیا جائے تاکہ کوئی بندہ پتھر اٹھا کے پھینکے، کوئی گیٹا اٹھا کے پھینکے تو وہاں تک پہنچ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں پر ہوتا تو تمہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان راستے کے ساتھ ہی دکھاتا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص موت سے بچ نہیں سکتا، اگرچہ اس کو 1000 سال زندگی مل جائے، 2000 سال مل جائے، 10,000 سال مل جائے، جتنی مرضی مل جائے، لیکن موت سے بندہ بچ نہیں سکتا، موت اس کو آنی ہے۔ موت کی محترم بھائیو جو دوسری بڑی حقیقت ہے کہ یہ اچانک آئے گی۔ یہ کیا آئے گی؟ اچانک آئے گی، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، بندہ اپنے کام کاج میں مصروف ہوگا تو بندے کو موت کا پیغام آ جائے گا، بندہ لیٹے گا تو صبح اٹھ نہیں سکے گا، ہاں جی، بندہ جو ہے وہ بڑے پلاننگ اور بڑے پروگرام جو ہے سوچ رہا ہوگا، لیکن اچانک موت آئے گی اور سارے پروگرام درے کے درے رہ جائیں گے۔ یہ اچانک آئے گی، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ چھوٹا پہلے چلا جائے یہ اللہ کی مرضی ہے، بڑا پہلے چلا جائے، ہاں جی، جو موت کے منہ میں پڑے ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، وہ ہو سکتا ہے ان کو زندگی مل جائے، اور جو بالکل صحیح سلامت ہے ان کو اٹیک ہو اور وہ جاتے رہیں۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ یہ اچانک ہونا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کس نے کب اور کیسے چلے جانا ہے۔ یہ موت کی دوسری بڑی حقیقت ہے۔ اور موت کی تیسری بڑی حقیقت یہ ہے کہ جب یہ موت آئے گی، جب موت آئے گی، آنی تو سب کو ہے، جب آئے گی تو بندے کی 2 حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوگی، 2 حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوگی۔ یا تو بندہ اللہ کا فرما بردار ہوگا، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا ہوگا، یا پھر بندہ نافرمانی کی حالت میں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اس کے فرما بردار ہو۔ تو فرما برداری والی موت آ جائے، جہاد والی موت آ جائے تو اور اس سے اچھی بہتر موت کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ ہم نافرمانیوں سے بچیں اور فرما برداری والی زندگی کو اپنائیں، تاکہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو فرما برداری والی موت اگر چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے ہر حکم کو ماننے اور اس کو پورا کرنے کے لیے تیار رہے۔ اس آیت مبارکہ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند احادیث پیش کی ہیں، ان سب کا لب لباب یہ ہے کہ کوئی شخص موت سے بچ نہیں سکتا، موت کی یہ حقیقتیں ہیں۔ اور محترم بھائیو، موت بندے کو فرما برداری کی حالت میں آئے تو اس سے اچھی اور کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو جہاد کے میدان میں آ جائے تو یہ موت تو ایسی ہے جس کی تمنا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ یہ شہادت کی موت، یہ تمام موتوں کی سردار موت ہے۔ تمام جتنے بھی بندے فوت ہوتے ہیں، جس انداز سے بھی فوت ہوتے ہیں، جس کیفیت میں بھی فوت ہوتے ہیں، ان سب سے بہتر جو ہے شہادت کی موت ہے، جس کی تمنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ فرمائی ہے۔ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ 10 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا کی ہے محترم بھائیو۔ تو یعنی ایسی زبردست موت جس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرے، اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دے، اس کو جنت کے اندر اس کا مقام دکھا دے۔ محترم بھائیو، 70 رشتہ داروں کی جو ہے سفارش قبول فرما لے، 72 حوروں سے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ محترم بھائیو ایسی عظیم موت ہے۔ تو جو مسلمان ہے وہ اس کا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ موت ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو زندگی ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ زندگی ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، حیات تو حیات ہے، موت بھی حیات ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ ان آیات سے اور محترم بھائیو ان احادیث سے کہ ہمیں شہادت والی موت سے بالکل بھی گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ زندگی تو رہنی تو ہمارے پاس نہیں ہے، موت تو آنی ہے، جہاں دی ہوئی اس کی تھی،
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ایک قدم آگے بڑھ کر اگر ہم اس کو پیش کر دیں گے تو یہ کوئی مول پہ آ جانا ہے، اور اگر اس کو بچا کر رکھیں گے تو بچا تو ہم سکتے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھنا ہے تو کوشش